بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، سیرت رسول کے اس پروگرام میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 40 سال کی عمر میں نبی بن گئے۔ نبی، رسول، میسنجر۔ کس کے میسنجر؟ اللہ کے، اس کائنات کے بنانے والے کے۔ کس کے لیے؟ سارے انسانوں کے لیے، انس و جن کے لیے۔ اور میسنجر کا مطلب، پیغامبر کا مطلب، اللہ اپنے بندوں سے کیا چاہتا ہے اس کی وضاحت کے لیے، اس کی عملی تصویر بن کر دکھانے کے لیے، اس کا آئیڈیل بننے کے لیے، اور یہ سمجھانے کے لیے کہ اس کائنات میں، اس دنیا میں، انسان جو اس دنیا کا سب سے اصل ہے، سب سے خوبصورت تخلیق ہے، اس انسان کو اچھے سے، بہتر انداز میں، کامیاب طور پر زندگی گزارنے کے لیے کیا کچھ کرنا چاہیے، کیسے وہ کامیاب ہوگا اس دنیا میں، اور اس کائنات میں اسے کیا کچھ کرنا چاہیے اور کن چیزوں سے بچنا چاہیے، یہ بتانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے متعین کیا اپنا پیغمبر۔ اس سے پہلے بہت سارے پیغمبر آئے تھے، لیکن یہ آخری پیغمبر تھے، یہ اللہ کے آخری رسول تھے۔ اللہ نے ان کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا۔ جبریل امین اب اس کے بعد کسی اور کے پاس نہیں آئیں گے، اور اللہ کی وحی کسی کے پاس نہیں آئے گی۔ اس شان کے ساتھ، اس مقام کے ساتھ، اس مرتبے کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے۔ کہاں؟ اپنے گھر۔ کس کے پاس؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ وہی حضرت خدیجہ جو 25 سال کی عمر سے پچھلے 15 سالوں سے آپ کے ساتھ تھی، آپ کی شریک حیات تھی۔ وہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی عمر اب 55 سال کی ہو گئی تھی، اور وہی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی اکیلی بیوی تھیں، بڑی وفادار بیوی، اور آپ ان کے ساتھ ایک کامیاب شوہر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر کے تھے، واپسی گھر پہ ہوئی۔ اس عمر میں بھی آپ گھبرائے ہوئے تھے۔ آپ کتنے بہادر تھے، کتنے جری تھے، کتنے اولو العزم تھے۔ اس کا اندازہ آپ اس سے کریں کہ 12 سال کی عمر سے آپ نے تجارت شروع کی، اور پوری اس زندگی میں، 28 سالہ زندگی میں، ایک بھی واقعہ ایسا نہیں آتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی گھبرائے ہوں۔ اپنی فیملی لائف آپ نے شروع کی 25 سال سے 40 سال، 15 سالہ زندگی میں کبھی آپ گھبرائے ہوں، ایک بھی واقعہ نہیں ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بڑے معاملات میں بیٹھے، جھگڑے حل کیے، لوگوں کے درمیان مصالحت کی، لوگوں سے ملاقاتیں کی، دوسرے ملکوں کا سفر کیا، نرم گرم حالات دیکھے، لیکن کبھی آپ نہیں گھبرائے۔ کوئی واقعہ نہیں ملتا ہے آپ کی زندگی کا۔ گھبرائے تو اس بات سے کہ یہ عظیم الشان امانت، اللہ کا آخری پیغام، سارے انسانوں کے لیے اللہ کی طرف سے دی گئی ایک ہدایت، اس کی عظمت، اس کی بلندی اور اس کے وزن کو محسوس کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے۔ اور یہ گھبرانا اس بات کی دلیل تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے پہلے اس کا کچھ اندازہ نہیں تھا۔ اگر آپ کو اس سے پہلے کچھ اندازہ ہوتا تو آپ کیوں گھبراتے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کیا ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، کیونکہ وہی اکیلی شاہد تھیں آپ کے اس 40 سالہ زندگی کی،
اس 40 سال میں جو کچھ آپ کے ساتھ بیتا تھا، جو کچھ آپ کے ساتھ گزرا تھا، جو کچھ آپ کی زندگی میں تھا اندر اور باہر، جو راز تھا، جو عیاں تھا، وہ سب کچھ کون جانتی تھی؟ وہ حضرت عائشہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتی تھی. پختہ خاتون، عمر دراز خاتون، تجربہ کار خاتون، ذہین ترین خاتون. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نقل کیا ہے کہ وحی سے پہلے، یعنی گویا کہ 40 سال کی عمر سے کچھ پہلے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دکھتے تھے. سوتے وقت آپ بہت ساری چیزیں دیکھتے تھے جیسے انسان خواب دیکھتا ہے، لیکن وہ خواب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے، جو آپ کو نیند میں نظر آتے، وہ خواب دن کے اجالے میں بڑی نمایاں انداز میں آپ کے سامنے پیش آ جاتے. عموماً انسان خواب دیکھتا ہے بھول جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا نہیں تھا. اس لیے حضرت خدیجہ نے اس کی تعبیر کی کہ الرؤیا الصالحہ، صالح خواب، ڈراؤنا نہیں، گھناؤنا نہیں، ڈھکا چھپا نہیں، بلکہ بالکل نمایاں خواب، مثل فلق الصبح. وہ کہتی ہیں کہ بالکل جیسے صبح کی سفیدی بالکل نمایاں ہوتی ہے، نمودار ہوتی ہے، واضح ہوتی ہے، بالکل اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب بالکل واضح ہوتا تھا، نمایاں ہوتا تھا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت تھی کچھ دنوں سے، نبوت سے پہلے، یعنی 40 سال کی عمر سے پہلے. اور یہ جو کچھ آپ کو دکھا اور جو بڑا نمایاں آپ کی زندگی میں رہا، اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کی امانت کو لے کر جب غار حرا سے لوٹے تو آپ تھوڑا ڈرے اور گھبرائے ہوئے سے تھے، گھبراہٹ تاری تھی آپ پر. لیکن قربان جائیے ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ پر کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تسلی دی، بڑا دلاسا دیا، بڑی ہمت بدائی، بالکل نہیں گھبرائی. انہوں نے اندازہ کر لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. اور اندازہ بے بنیاد نہیں تھا، صرف لفظوں کے انہوں نے کوئی ایک ہار بنا کر نہیں پیش کیا تھا، لفظوں کی کوئی بازیگری نہیں تھی ان کے اندر، حقائق تھے، تجربہ تھا، بنیادیں تھیں، دلائل تھے. انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی. امام بخاری علیہ الرحمہ نے نقل کیے ہیں وہ الفاظ جس میں انہوں نے کہا کہ دیکھیے آپ بالکل مت گھبرائیے، کلا، ہرگز نہیں، آپ پریشان مت ہوئیے، آپ نکل آئیے پریشانی سے اور غور کریے. لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا، ناکام نہیں کرے گا، تباہ و برباد نہیں کرے گا، آپ کو شرمندہ نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو بنانے والا آپ کو ناکام نہیں کرے گا. کیوں؟ انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں. وتحمل الکل، دوسروں کا بوجھ اٹھا لیتے ہیں. وتکسب المعدوم، جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے ان کے لیے سہارا بن جاتے ہیں. وتعین علی نوائب الحق، اور جو مصیبت زدہ ہوتے ہیں آپ ان کی مدد کرتے ہیں. یہ 4 چیزیں بنیاد بنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچائی کی. یہ 4 چیزیں بنیاد بنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت خدیجہ کو اس وقت اعتراف کرنے کی. یہ 4 چیزیں بنیاد بنی ہیں اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے اقرار کی. اس پر پھر غور کریں ہمارے ناظرین کرام، اور سیرت کو پھر جا کر پڑھیں تو آپ کو بہت تسلی ہوگی، بڑا اطمینان ہوگا اور بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا کہ آپ کی نبوت کے اقرار کا، آپ کی نبوت کو تسلیم کرنے کا، آپ کی نبوت کا پہلا وہ زینہ جو بڑا مضبوط تھا، بڑا پائیدار تھا،
پہلی وحی اترنے کے بعد جس نے سب سے پہلے آپ کو تسلیم کیا، اس نے 4 بنیادیں، 4 صفات آپ کے اندر دیکھیں، 4 صفات آپ کے اندر اسے ملی، اور اس کی بنیاد پر اس حوالے سے اس نے کہا کہ آپ کبھی بھی ضائع نہیں ہوں گے، آپ کبھی بھی رسوا نہیں ہوں گے، آپ تو یقیناً کامیاب ہوں گے، آپ بالکل پریشان۔ وہ 4 چیزیں کیا تھیں؟ پہلی چیز، انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ اب اس سے آپ اندازہ کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلہ رحمی کرنے والوں میں کتنے نمایاں تھے، کہ آپ کی بیوی شریک حیات، آپ کی کاروبار میں ساتھ، آپ کو اپنی تجارت سونپ دینے والی خاتون، وہ بھی پختہ خاتون، عمر دراز خاتون، وہ کہتی ہیں کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ اپنے رشتوں کا خیال کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے کیسے تھے، کبھی اس پر انشاءاللہ اس سیرت کے ایپیسوڈ میں بات آئے گی، اور جاننا ضروری ہے، تو تھوڑا سا آپ جان لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار چچا تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد 10 بھائی تھے۔ 10 بھائی کا مطلب 9 بڑے ابا اور چچا ملا کر سب۔ آپ کی پھوپھیاں تھیں، آپ خود اپنے ایک چچا حضرت ابو طالب کے ہاں پلے بڑھے، آپ نے جا کر بچپن میں ایک خاتون کے ہاں دودھ پیا، آپ کا خاندان تھا، آپ کی رشتہ داریاں تھیں مکے اور مدینے میں، قبیلہ تھا آپ کا، مکے میں آنے والے لوگ تھے۔ یہ جو ساری رشتہ داریوں کی ایک چین تھی، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر کو ہوتے ہوئے 40 سال کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ تو رشتوں کو جوڑتے ہیں، آپ تو رشتوں کا خیال کرتے ہیں، آپ تو رشتہ داری کو نبھاتے ہیں۔ یہ نمایاں صفت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا۔ آج کوئی مسلم، کوئی دائی، کوئی ریفارمر اگر وہ صلہ رحمی نہیں کرتا ہے تو وہ اپنے اوپر غور کرے کہ اسوہ نبوی سے وہ ہٹا ہوا۔ اگر ہے اسوہ نبوی ہمارے لیے اہم، تو صلہ رحمی بھی ہمارے لیے اہم ہوگی۔ ہم اگر دائی ہیں تو ہمارے دائی ہونے کی بنیاد بنے گی صلہ رحمی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اقرار کی پہلی بنیاد بنی صلہ رحمی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ سے اس پر زیادہ کلام نہیں کیا کہ آپ پر وحی کیا اتری ہے، وحی میں کتنی بڑی بات کہی گئی ہے، کون سے دلائل دیے گئے ہیں، اللہ کو ماننے کا طریقہ کیا بتلایا گیا ہے، اللہ کی عبادت کے لیے کیا کچھ ہم کو کہا گیا ہے، اور اگر ہم اللہ کو نہیں مانیں گے تو ہمارا انجام کیا ہوگا۔ اس پر کوئی گفتگو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی پہلی اس موقع پر نہیں کی ہے، لیکن انہوں نے جو گفتگو کی ہے وہ یہ کی ہے، انک لتصل الرحم، کہ آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ تو رشتوں کو جوڑتے ہیں، آپ تو رشتوں کا لحاظ کرتے ہیں۔ دوسری صفت، دوسری کوالٹی، وہ کیا؟ وہ تحمل الکل، کل کہتے ہیں عربی بوجھ کو، تحمل اٹھا لینا، اور آپ دوسروں کا بوجھ اٹھا لیتے ہیں۔ یعنی ظاہری طور پر اگر کوئی آدمی بوجھل ہے، کوئی آدمی کوئی سامان لے کے جا رہا ہے، کوئی کسی طرح کی کسی ایسی چیز میں الجھا ہوا ہے جس کو اٹھانے کی وہ صلاحیت نہیں رکھتا ہے، یا اٹھا کر کے وہ پریشان ہے، تو آپ آگے بڑھتے ہیں، آپ کو شرم نہیں محسوس ہوتی ہے، آپ تکلف نہیں کرتے ہیں، بلکہ آگے بڑھ کر اس کا بوجھ اٹھا لیتے ہیں، چاہے اس کے بوجھ کے اٹھانے میں معاون بنتے ہیں، چاہے خود اس بوجھ کو اٹھا کر آپ پہنچا دیتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات، نبوت کے پہلے اس جملے کے ذریعے اور نبوت کے بعد جو آپ کے واقعات نقل کیے گئے ہیں وہ اس پر شاہد ہیں۔ یہ ایک بڑھیا جو اپنا سامان نہیں لے جا پا رہی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لائیے اماں، یہ سامان کہاں لے کے جانا ہے، آپ کو کہاں جا رہی ہیں، لائیے میں آپ کا سامان پہنچا دیتا ہوں، اور پھر آپ نے پہنچا دیا، پورا واقعہ ہے۔
یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی نمایاں صفت ہے، وہ تحمل الکل، کہ آپ دوسروں کا بوجھ اٹھا لیتے ہیں۔ تیسری کوالٹی، تیسرے نمبر کی چیز وہ کیا ہے؟ وہ تکسب المعدوم، جو لوگ کچھ نہیں رکھتے ہیں، جنہیں کچھ کمانے کا سلیقہ نہیں ہوتا ہے، جن کے پاس کوئی چیز حاصل کرنے کا اور دنیا میں رزق کو لانے کا کوئی ان کے پاس طریقہ نہیں ہوتا ہے، محروم ہوتے ہیں وہ کہ کیسے کمائیں، کیسے حاصل کریں، کیسے اپنی روزی روٹی کو اکٹھا کریں، تو آپ ان کے لیے کسب کا ذریعہ بنتے، کمائی کا ذریعہ بنتے۔ اب آپ اس میں وہ پوری جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارتی سرگرمیاں تھی، جو دوسروں کے ساتھ مل کر آپ نے تجارت کیا تھا، جو آپ لوگوں کا سامان تجارت لے کر دور دراز جایا کرتے تھے، اور جو آپ نے لوگوں کی تجارت میں ان کی کامیابیوں کو مہیا کیا تھا، آپ ان ساری چیزوں کو سامنے رکھیے، اور اس کا تجربہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت اچھا تھا، بہت اچھا تھا۔ آپ اسے ذہن میں رکھیں کہ کتنے ایسے لوگ تھے۔ آج لوگ چاہتے ہیں کہ جو کامیاب ہو اس کے ساتھ مل کر کاروبار کریں تاکہ خود جلدی کامیاب ہو جائے۔ یہاں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں نہیں، جو معدوم ہے، جن کے پاس کچھ نہیں ہے، جو ناکام ہے، جو بظاہر زندگی میں محروم ہے، آپ ان کے لیے کمائی کا راستہ بتلاتے ہیں، ان کے لیے رزق کے حصول کا ذریعہ بتلاتے ہیں۔ اب وہ بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا ہوگا، جنہیں ہم اپنا سکتے ہیں۔ چوتھی صفت، ان 4 صفتوں میں چوتھی صفت، وہ تعین علی نوائب الحق۔ اور آپ تو کسی پر اگر مصیبت آ جاتی ہے، نوائب الحق، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے معاون نہیں بنتے تھے جو غلط کر کے جان بوجھ کر اپنے آپ کو تباہی کی طرف لے جائے۔ ایک آدمی دن رات شراب پیتا ہے، اپنے آپ کو برباد کیے لے رہا ہے، اور آپ اسے پیسے دے رہے ہیں، آپ اس کی مدد کر رہے ہیں، کیا کرے گا؟ مزید شراب پیے گا۔ ایک آدمی وہ دوسروں پر ظلم کر رہا ہے، آپ اس کی مدد کریں گے تاکہ وہ دوسرے پر اور ظلم کرے؟ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مددگار تھے لوگوں کے، معاون تھے لوگوں کے، معاونت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوائب الحق، جو مصیبت زدہ ہوتے تھے، جو اپنے سے مصیبت میں اپنے کو نہیں ڈالتے تھے، بلکہ حالات کی بنیاد پر، آزمائش کی بنیاد پر، وہ دنیا میں پیش آنے والے واقعات اور حادثات کی بنیاد پر جو حادثوں کا شکار ہو جایا کرتے تھے، جو صحیح معنوں میں کسی مصیبت میں پھنس جایا کرتے تھے، ایسے لوگوں کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاون بنتے تھے، مددگار بنتے تھے۔ اور یہ چوتھی وہ کوالٹی تھی، وہ صفت تھی جسے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا، اور جو بنیاد بنی حضرت خدیجہ کے تسلی دینے کا، اور جس کی وجہ سے ہم اور آپ اندازہ کر لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان 4 باتوں کو یاد دلا کر، آپ کی ان 4 خصوصیات کا ذکر کر کے، ان 4 صفات کا ذکر کر کے حضرت خدیجہ نے جو آپ کو تسلی دی، تو اس سے یقیناً آپ مضبوط ہو گئے، آپ کا دل مضبوط ہو گیا، آپ کا ذہن و دماغ مطمئن ہو گیا، اور آپ کو بھی لگا کہ یقیناً آپ کے اندر یہ خوبیاں ہیں، اور یہ خوبیاں آپ نے اپنائی ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے وجہ سے، اس کے ذریعے آپ کو اس دنیا میں رسوا نہیں کرے گا، ناکام نہیں کرے گا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیکن اس کے باوجود انہوں نے ڈھکوسلے سے کام نہیں لیا، بلکہ تحقیق کے طور پر، آپ سوچئے کہ کتنی اچھی اکیڈمک اپروچ ہے، کتنا سائنٹیفک اپروچ ہے۔ اور میں سیرت کے حوالے سے چاہتا ہوں کہ ہم اور آپ یہ ذہن بنا لیں کہ سیرت کے حوالے سے جب بھی ہم پڑھیں گے اور جانیں گے، جتنی چیزیں بھی ہمارے سامنے آئیں گی، وہ تمام کی تمام سیرت کے حوالے سے جب بھی ہمارے سامنے آئیں گی، تو ہمیں وہ سائنٹیفک اپروچ کے طور پر دکھنی چاہیے، ہم اس میں ڈھونڈ سکتے ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کیا۔
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگیں کہ آئیے ہمارے ایک جزار بھائی ہیں اور وہ عیسائی ہیں. عیسائی کا مطلب کہ وہ آسمانی کتاب کو مانتے ہیں، فرشتوں کو تسلیم کرتے ہیں، ان کے پاس بہت ساری معلومات ہیں، انہیں علم ہے مذہب کا، کتابوں کا، اللہ کے فرشتوں کا، اللہ کے پیغام اور وحی کا. آئیے چلیے ان کے پاس چلیں. لے کے گئے. ورقہ ابن نوفل یہ مکے میں تھے، مکے میں عیسائی نہیں تھے. حقیقی معنوں میں کوئی ایسا قبیلہ، کوئی ایسا خاندان نہیں تھا جو عیسائی ہو یا یہودی ہو، لیکن یہ عیسائی ہو گئے تھے. انہی مشرکین مکہ میں سے تھے. مشرکین مکہ میں بہت سارے لوگ ایسے تھے جو شرک سے بیزار تھے، جو جب غور کرتے تھے تو انہیں سمجھ میں آتا تھا کہ نہیں، شرک اچھی چیز نہیں ہے. خالق کائنات جس کو ہمیں خوش کرنا ہے، اس کو خوش کرنے کے لیے ہم کیوں بیچ میں راستے بنائیں، کیوں بیچ میں ڈیوائیڈر بنائیں، کیوں کسی اور کی عبادت کریں؟ براہ راست کیوں نہ ہم اس کی عبادت کریں جس کی عبادت ہمارا مقصود ہے، جس نے ہم کو دیا ہے، ہم کیوں نہ اس کا شکر ادا کریں؟ یہ تصور تھا، یہ تلاش تھی. انہی میں سے ورقہ ابن نوفل کی. جب ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر پہنچی، کافی بوڑھے ہو چکے تھے. روایات کے اعتبار سے تقریباً ان کی عمر 90 سال کے قریب تھی، بہت بوڑھے تھے، اور انہیں دکھائی بھی نہیں دیتا تھا، بہت کم دکھائی دیتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پورا واقعہ بتلایا. غار حرا کا وہ پورا واقعہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا وہ آپ نے بتلا دیا. کیسے پیش آیا، کیا آپ سے کہا گیا. وہ 5 آیتیں پڑھ کر سنا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ پر بطور وحی نازل ہوئی تھی. قرآن مجید کی وہ 5 آیتیں جو آپ پر نازل ہوئی تھیں، سورہ علق کی، اقرا باسم ربک الذی خلق، وہ 5 آیتیں پڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا دی. سب کچھ سننے کے بعد بہت ہی اطمینان کے ساتھ انہوں نے ایک بات کہی. کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں، کوئی اندازے کی بات نہیں، تخمینے کی بات نہیں، بلکہ ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کر جو ان کو بتایا گیا اس پر انہوں نے ایک بات کہی کہ آپ کے پاس وہی فرشتہ آیا ہے جو اس سے پہلے موسیٰ اور عیسیٰ کے پاس آیا تھا. موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام یہ دونوں اللہ کے نبی تھے، اور ان کے پاس اللہ کے فرشتے آتے تھے. اللہ نے اپنی وحی بھیجی تھی، اللہ نے اپنا پیغام بھیجا تھا، وہ اللہ کے میسنجر تھے. تو وہ جو فرشتہ ان کے پاس آیا کرتا تھا وہی آپ کے پاس آیا. اور یہ جو آپ آیتیں پڑھ رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے وحی ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا پیغام ہے. یہ کتنی بڑی بات تھی اور کتنا ہی نیک طبیعت تھے ورقہ ابن نوفل، پاکیزہ طبیعت تھے کہ برملا انہوں نے صحیح بات کہی اور صاف ستھری بات کہی. اور اس سے ہمیں اور آپ کو آج کی دنیا میں، عیسائی دنیا میں، یہودی دنیا میں یہ بات کہنی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے والا فرشتہ وہ کوئی اور نہیں تھا، جو موسیٰ اور عیسیٰ کے پاس آتے تھے وہی لے کر آئے تھے. موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر ماننے والے، ان کے امتیوں، آج غور کرو اس بات پر کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی وہی فرشتہ آیا جو عیسیٰ اور موسیٰ کے پاس آیا کرتے تھے. جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغام سنایا، جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغام سنایا، وہی آئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کا پیغام لے کر، اور انہوں نے بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغام سنایا. تو یہ بات آج ہمیں دنیا کے سامنے پیش کرنی ہے. اس واقعے کو، ورقہ ابن نوفل کو، جنہیں عیسائی مانتے ہیں، عیسائی مورخین نے ان کے ناموں کو لکھ رکھا ہے، ہمیں اس بات کو پیش کرنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی اور فرشتہ نہیں آیا تھا، وہی فرشتے آئے تھے جو عیسیٰ اور موسیٰ کے پاس آئے تھے. یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے دن بتائی گئی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو یقینی طور پر عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام سے کچھ حد تک واقف تھے، زیادہ نہیں، کچھ حد تک. کیوں؟ میں نے بتلایا کہ مکے میں کوئی عیسائی یہودی نہیں تھا، لیکن آپ ملک شام جایا کرتے تھے، آپ یمن جایا کرتے تھے، آپ ان علاقوں میں جایا کرتے تھے جہاں عیسائی پائے جاتے تھے، اور ان علاقوں میں آپ نے تجارت کی تھی، لوگوں سے ملاقاتیں کی تھی، اور تجارت کے کاروبار کی وجہ سے آپ کے لوگوں کے ساتھ مراسم تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی واقفیت تو تھی کہ جب ورقہ ابن نوفل نے کہا
کہ یہ وہی فرشتہ ہے. جب ورقہ ابن نوفل نے کہا یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ کے پاس اور عیسیٰ کے پاس آتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مطمئن ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اطمینان ہو گیا کہ ان کے ساتھ کچھ غلط نہیں ہوا ہے. ان کے پاس تو وہی فرشتہ آیا ہے جو موسیٰ اور عیسیٰ کے پاس آیا تھا. اس کا مطلب کہ اللہ کا پیغام ان کے پاس جو آیا ہے وہ برحق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان کے لیے ایک تائید مل گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامبر ہونے کے جو دوسرے بڑے مؤید ہیں وہ یہی ورقہ ابن نوفل ہے، ایک عیسائی. اس بات کو ہمیں رکھنا چاہیے، یہ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے، امہات المؤمنین نے، صحابہ کرام نے اس بات کو چھپایا نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی تائید ایک خاتون کے بعد، حضرت خدیجہ کے بعد اگر کسی نے کی ہے تو وہ ایک عیسائی ہیں، جنہوں نے یہ کہا کہ آپ پریشان مت ہوں، آپ کے پاس جو فرشتہ آیا ہے وہ تو وہی ہے جو عیسیٰ اور موسیٰ کے پاس آیا کرتے تھے. اور اس کے بعد انہوں نے ایک دوسری بات کہی، دو باتیں کہی تھیں. ایک تو تائید کی انہوں نے، ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان دلایا، اور ایک بات بتلائی جو وہ جانتے تھے کہ عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو فرشتے آیا کرتے تھے یہ وہی ناموس ہے، یہ وہی فرشتہ ہے. اور دوسری ایک بات انہوں نے بڑی اہم کہی، انہوں نے کہا کہ کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا، میں اس وقت موجود رہتا اور آپ کے کچھ کام آتا، آپ کی کچھ مدد کرتا جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی. یہ دوسری بات جو تھی وہ دراصل دعوت اور نبوت کی زندگی میں پیش آنے والے مشکلات سے باخبر کرنا تھا، آگاہ کرنا تھا. انہوں نے ذمہ داری سمجھی اپنی کہ جہاں انہوں نے نبوت کی بشارت، نبوت کی خوشخبری دے دی کہ جیسے عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے، موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، ویسے آپ بھی نبی ہیں، آپ بھی پیغمبر ہیں، آپ کے پاس بھی اللہ کا فرشتہ آیا، آپ بھی اللہ کے آخری نبی ہوں گے، آپ بھی اللہ کی طرف سے پیغمبر متعین کیے گئے. اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے دوسری بشارت دے دی. وہ بشارت تھی لیکن مشکلات کے آئینے میں. وہ کیا تھا کہ کاش میں اس وقت زندہ رہتا، کاش میں اس وقت آپ کی مدد کر سکتا، زندہ رہتا، مدد کر دیتا جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی. گویا کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی پوری زندگی بیان کر دی جو یہودیوں کو پتا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کی پوری زندگی بیان کر دی جو عیسائیوں اور یہودیوں دونوں کے سامنے تھا. ان دونوں کی زندگیاں کیا تھیں؟ موسیٰ علیہ السلام نکالے گئے، وادی تیہ میں آئے، پیچھا کیا ان کا، دریائے نیل کو انہوں نے پار کیا، اور یہی نہیں فلسطین کی سرزمین تک سفر کر کے آئے. بے شمار مشقت اٹھائی انہوں نے، ان کی قوم نے، ان کو پالنے والوں نے، ان کی بچپن میں پرورش کرنے والوں نے، موسیٰ علیہ السلام نے ان سب سے تکلیفیں اٹھائیں. لیکن ان تکلیفوں کے باوجود موسیٰ علیہ السلام کو چونکہ اللہ نے نبی بنایا تھا اور مقدر کیا تھا ان کے لیے کامیابی، تو وہ فلسطین کے علاقے میں آئے، آباد ہوئے اور کامیاب. اور یہودی قوم وہ ان کو ماننے والی کامیاب ہوئی اور آگے بڑھی. تو موسیٰ علیہ السلام کی پوری زندگی، پوری تاریخ جو ان کے ماننے والے اور عیسائی دونوں کے سامنے تھی. عیسائی بھی موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، کرسچن بھی موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، اور جیوز موسیٰ علیہ السلام کو اپنا نبی مانتے ہیں. ان کی پوری زندگی، پوری تاریخ گویا کہ ورقہ بن نوفل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دی کہ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام جنہوں نے اتنی ساری تکلیفیں اٹھائیں، اتنی مشقتیں اٹھائیں، جہاں وہ پیدا ہوئے وہاں سے نکلنا پڑا، جہاں وہ جس دربار میں پلے بڑھے وہی ان کے دشمن ہو گئے، اور سب کچھ کراس کر کے، سب کچھ پار کر کے حتیٰ کہ وادی تیہ میں آئے اور فلسطین آ کر آباد ہوئے، اور سب کچھ انہوں نے جو برداشت کیا، یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ بھی ہوں گی. آپ بھی سچے نبی ہیں، آپ کے پاس بھی اللہ کا پیغام آئے گا، لوگ آپ کی بھی مخالفت کریں گے. آج جو مکے والے آپ کو امین کہتے ہیں، امانت دار تاجر کہتے ہیں، آپ پر بھروسہ کرتے ہیں، آپ سے صلح کرواتے ہیں، مصالحت کے لیے آپ کو بلاتے ہیں، آپ کے پاس اپنی امانت رکھتے ہیں،
آپ کو بہت شریف سمجھتے ہیں اور شریف جانتے ہیں اور مانتے ہیں، اور آپ ہیں، آپ کی بڑی عزت کرتے ہیں، بڑا اکرام کرتے ہیں، بڑا اعزاز کرتے ہیں۔ 40 سال کی زندگی میں آپ کو یہ جو کچھ مقام مرتبہ ملا ہے، یہ سارا مقام و مرتبہ یہ قوم بھلا دے گی اور آپ کو ستائے گی، آپ کو نکالے گی، اس جگہ سے نکالے گی، اس شہر سے نکالے گی۔ صرف یہ نہیں کہ آپ کو چھوٹا موٹا نقصان پہنچائے گی، ایک بڑا نقصان آپ کو اٹھانا ہوگا کہ آپ کو اس شہر کو چھوڑنا پڑے گا۔ اب آپ بتائیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو بڑی تسلی دے دی تھی، بڑے خوبصورت انداز میں کہا تھا کہ نہیں، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ ورقہ ابن نوفل جو تاریخ جانتے تھے انبیاء کرام کی دعوت کی، جو تاریخ جانتے تھے نبیوں کی زندگی کی، جو تاریخ جانتے تھے انسانی زندگی کی، جو تاریخ جانتے تھے مصلحین کی اور اصلاح کی، انہوں نے بہت صاف کہہ دیا کہ نہیں، آپ کو اس راہ میں کانٹے ملیں گے اور ان کانٹوں سے آپ کو گزرنا ہوگا، آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا تعجب ہو کر فرمایا تھا کہ کیا مجھ کو نکال دیں گے؟ میری یہ حیثیت، میرا یہ مقام، اور مجھ کو نکال دیں گے؟ انشاءاللہ آگے سیرت کے پروگرام میں ہم اسی واقعے کو اور مزید تفصیل سے جانیں گے اور اس سے عبرت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔